حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا شمار ان مشہور انبیاء میں ہوتا ہے جنہوں نے تکالیف پہنچنے پر بڑے صبر کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو خوب مال و دولت، شان و شوکت اور اولاد سے نوازا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب جوان ہوئے تو آپ علیہ السلام کی شادی حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی سے ہوئی جن کا نام رحمت تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام انتہائی نیک، بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور بڑے ہی صبر اور شکر کرنے والے پیغمبر تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 4 مقامات پر آیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں، 1000 اونٹ، 1000 بکریاں، 500 غلام اور 500 اہل و عیال تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس وقت مالداروں میں شمار ہوتے تھے اور ہر وقت خدا کی یاد میں مشغول رہتے اور شکر گزاری کرتے۔ چنانچہ شیطان آپ کی عبادت اور خدا کی شکر گزاری کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتا اور آپ علیہ السلام کو اپنے پھندے میں پھانسنے کی کوشش کرتا۔ اللہ کی طرف سے شیطان کو آواز آئی کہ اے لعین، ایوب میرا صالح اور شکر کرنے والا بندہ ہے، میرے ایوب پر تیری فریب کاری کام نہ کر سکے گی۔ شیطان نے کہا، خدایا تو نے ایوب کو ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے اور اس کی آنکھیں اولاد کے دیدار سے روشن ہیں۔ تو نے ایوب کو ہر قسم کے آرام و آسائش سے نوازا ہے، اگر پھر بھی یہ تیرا شکر نہ کرے تو پھر تو یہ تیرا شکر گزار بندہ نہ ہوا۔ شیطان نے کہا، خدایا اگر تو یہ سب نعمتیں اس سے چھین لے تو یہ ہرگز بھی تجھے یاد نہ کرے گا اور تیری بندگی سے بیزار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تیرا یہ گمان میرے بندے کے بارے میں غلط ہے، ایوب میرا شاکر اور صابر بندہ ہے۔ شیطان نے کہا، پروردگار عالم، اگر تو مجھے اس کی اولاد اور مال پر تسلط بخشے تو پھر معلوم ہوگا کہ کس طرح یہ تیرا بندہ تیری بندگی کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمانا چاہا اور شیطان کو ایوب علیہ السلام کی اولاد اور مال پر تسلط دے دیا۔ شیطان لعین بڑا خوش ہوا۔ شیطان نے اپنے ذریت اور تابع داروں کو جمع کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کے مال مویشی کو دریا میں غرق کرنے کے لیے بھیج دیا۔ شیطان کے تابع داروں نے ایوب علیہ السلام کے تمام مال مویشی دریا میں غرق کر دیے۔ چنانچہ شیطان انسانی شکل میں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اور مویشی دریا میں ڈوبنے کی خبر دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہ جس نے اپنے فضل سے دیا تھا اور عدل سے لے لیا۔ شیطان کو جب ایوب علیہ السلام کے شکر اور صبر کے بارے میں پتہ چلا تو شیطان نے سوچا کہ کسی اور طریقہ سے ایوب کو خدا سے جدا کیا جائے۔ چنانچہ شیطان نے ایک بار پھر اپنے تابع داروں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ تم سب جاؤ اور ایوب کے تمام کھیت باغات جلا کر رکھ دو۔ شیطان کے تابع داروں نے حضرت ایوب علیہ السلام کے تمام کھیت اور باغات جلا دیے۔ سب کھیت باغات جل کر راکھ ہو گئے تو شیطان پھر ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اور ایوب علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ یہاں نمازوں میں لگے ہوئے ہیں اور ادھر سب کھیت اور باغات جل کر فنا ہو گئے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کا شکر ہے، یہ سب اللہ کا مال ہے، اگر وہ دے سکتا ہے تو لے بھی سکتا ہے۔ شیطان پھر ایک مرتبہ مایوس ہو کر وہاں سے واپس آ گیا اور ایک بار پھر تابع داروں کو جمع کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کے تمام گھر بار اور سامان تباہ و برباد کرا دیے۔ اس مرتبہ پھر شیطان ملعون ہر تباہی کی خبر حضرت ایوب علیہ السلام کو دیتا گیا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام پہلے سے بھی زیادہ دل جمی سے عبادت کرنے لگے اور کسی بھی چیز کے چھن جانے کا غم نہ کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے سب اولاد جن میں 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں وہ بھی چھین لی، لیکن پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام صابر اور شاکر ہو کر عبادت میں مشغول رہے اور توکل کی رسی تھامے رکھی۔ ذرا بھی آپ کے مزاج میں تغیر نہ آیا۔ شیطان آخر مایوس ہو گیا اور خدا سے عرض کرنے لگا کہ اے خدایا، اب مجھے ایوب کے بدن پر اختیار دے، پھر پتہ چلے گا کہ یہ کس طرح عبادت کرتا ہے اور تیرا شکر اور صبر کرتا ہے۔ تو نے ایوب کو صحت جیسی نعمت سے نوازا ہے، تو اس کے بدن پر مجھے اختیار دے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ بغیر زبان اور دل اور کانوں کے میں نے تجھے ایوب کے بدن پر تسلط دے دیا ہے، یہ بھی تو کر کے دیکھ لے۔
چنانچہ شیطان بصورت ساحر مرد کے ہو کر آیا اور آپ علیہ السلام کے ناک میں پھونک دیا۔ اس حرکت سے حضرت ایوب علیہ السلام کے پورے بدن مبارک میں خارش شروع ہو گئی۔ خارش کی وجہ سے گوشت پھٹنے لگا اور کچھ دنوں میں سارے بدن میں کیڑے پیدا ہو گئے اور آپ علیہ السلام ایک تکلیف دہ بیماری میں مبتلا ہو گئے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس نہ اولاد تھی، نہ مال و دولت تھا، اور نہ ہی آپ علیہ السلام کے پاس اتنی رقم تھی کہ آپ اپنا علاج کروا سکیں۔ اس مشکل وقت میں سوائے آپ کی بیوی جن کا نام رحمت تھا، بیوی کے سوا کوئی بھی آپ کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے تمام رشتہ داروں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، آپ کے دوستوں نے آپ کی خبر بھی نہ لی، اور لوگوں نے آپ علیہ السلام کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کو اس وجہ سے گھر سے بے دخل کیا کہ کہیں یہ بیماری ان کو لگ نہ جائے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ ایوب نے ضرور کوئی بڑا گناہ کیا ہوگا جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں اس بیماری میں مبتلا کیا ہے۔ ایوب علیہ السلام کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا سوائے بیوی کے۔ آپ علیہ السلام کی بیوی نے کمر بستہ ہو کر آپ علیہ السلام کی خدمت کی۔ جب سب مال و دولت ختم ہو گیا تو بی بی نیک بخت نے مزدوری شروع کی۔ آدھی مزدوری خدا کے نام پر حضرت ایوب علیہ السلام کی تندرستی کے لیے صدقہ دے دیتی اور آدھی پر اپنا وقت گزارتی اور ایوب علیہ السلام کو بھی کھلاتی۔ پیارے دوستو، وہ بھی وقت تھا جب آپ علیہ السلام کے 500 غلام تھے۔ وہی غلام آپ کے کام کاج کرتے، اور جب آپ علیہ السلام پر آزمائش آئی تو آپ علیہ السلام کی بیوی نے مزدوری شروع کی۔ جب بھی آپ علیہ السلام کی بیوی مزدوری کر کے واپس گھر آتی تو راستے میں شیطان کھڑا ہوتا اور آپ علیہ السلام کی بیوی سے کہتا کہ تو جوان اور صاحب جمال ہے، تم کس لیے مزدوری کرتے ہو؟ تم اپنی جوانی ایسے آدمی کی خدمت میں برباد کر رہی ہو جو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ شیطان نے آپ علیہ السلام کی بیوی سے کہا کہ مصر میں ایک دولت مند سردار ہے، میں تمہارا نکاح اس سردار سے کرا دوں گا، وہاں تجھے ہر قسم کا آرام میسر ہوگا۔ آپ علیہ السلام کی بیوی نے شیطان کی ایک بات بھی نہ سنی اور کسی بات کی طرف توجہ نہ دی، بلکہ واپسی پر سارا حال حضرت ایوب علیہ السلام کو سنایا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ شیطان ہے، تم اس کی باتوں پر غور نہ کرنا۔ اب شیطان کو آپ علیہ السلام کی بیوی نے بھی مایوس کر دیا۔ غرض یہ کہ آپ علیہ السلام کی بیوی نے آپ کی ہر طرح سے خدمت کی، خود لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، جو اجرت ملتی وہ آدھا صدقہ کر دیتی اور آدھے سے گھر کا خرچہ چلاتی، یہاں تک کہ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال اس خطرناک بیماری میں مبتلا رہے۔ ان 18 سالوں میں آپ علیہ السلام نے ایک دن بھی گلہ شکوہ نہیں کیا، بلکہ صبر سے کام لیتے رہے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کی بیوی صاحبہ گھر پر نہیں تھی اور آپ علیہ السلام کی بیماری شدید تکلیف کو پہنچ گئی، تو آپ علیہ السلام نے خداوند کریم کے دربار میں اپنی صحت یابی کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالی حضرت ایوب علیہ السلام کی اس دعا کو قرآن مجید کے پارہ نمبر 17 آیت نمبر 83 میں ارشاد فرماتا ہے، یا اللہ مجھے تکلیف دہ بیماری لگ گئی ہے اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر اپنی صحت اور مصائب دور ہونے کے لیے دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ جہاں پر آپ بیٹھے ہیں وہیں اپنے پاؤں کو زمین پر مارو، اس سے ایک چشمہ جاری ہو جائے گا جس سے آپ غسل کریں، غسل سے بیرونی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی، اور اسی چشمہ سے پانی پئیں، اس سے اندرونی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ چنانچہ ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو صحت کاملہ عطا فرمائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت ملنے کے ساتھ ساتھ مویشی، کھیت، باغات واپس عطا کر دیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے، اور آپ علیہ السلام کو اللہ نے واپس اولاد بھی عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام پر آسمان سے سونے کی ٹڈیاں بھی برسائیں۔ آپ علیہ السلام جلدی جلدی ان سونے کی ٹڈیوں کو اپنے کپڑوں میں سمیٹ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ اے ایوب، کیا میں نے تمہیں غنی اور بے پرواہ نہیں کیا؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، کیوں نہیں، بے شک تو نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، میں اس سے غنی اور بے نیاز ہوں، لیکن تیری رحمت سے بے نیاز نہیں ہوں، بلکہ اس کا تو پورا محتاج ہوں۔ اگر تو مجھے مزید دے رہا ہے تو میں انکار نہیں کروں گا۔
پس اللہ تعالیٰ نے اپنے صابر پیغمبر کو نیک بدلے اور بہتر اجر عطا فرمایا، اولاد بھی دی اور اس کی مثال اور بھی دی۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے تو وہ واپس چھین بھی سکتا ہے، اگر کسی کو اللہ نے اولاد دی ہے تو وہ لے بھی سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر وقت ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مصیبت یا آزمائش آ جائے تو ہمیں صبر اور شکر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری زبانوں کو شکر کرنے والا اور دلوں کو صبر کرنے والا بنا دے، آمین۔